پل صراط پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ پل صراط ایسا پل ہے کہ جس پر گزرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پل صراط پر انبیاء بھی چلیں گے، شہداء بھی چلیں گے، صالحین بھی چلیں گے، اتقیاء بھی چلیں گے اور اولیاء بھی چلیں گے۔ صحابہ کرام بھی اسی پل سے گزر کر جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت کے لیے راستہ وہی ہے۔ اور پل صراط کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن عساکر نے فضیل بن عیاض کی روایت سے نقل کیا ہوا ہے کہ پل صراط کا راستہ 15,000 سال کا ہے۔ 5,000 سال اس کی چڑھائی ہے، 5,000 سال اس کی پشت پر چلنا ہے اور پھر 5,000 سال اس سے اترائی ہے۔ تو میرے پیارو، پل صراط کے اوپر ہمارا ایمان لانا واجب ہے۔ ایک مومن، ایک ایمان والے کا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے والا، جنت پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ یہ پل صراط پر بھی ایمان رکھے کہ اس پر ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پل صراط جو ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہر مومن نے اور ہر اہل ایمان اس سے گزرے گا، پھر کچھ اس سے پار ہوں گے، کچھ اس سے دھڑم سے نیچے گر جائیں گے، لیکن اس سے پار ہونے کے لیے پل صراط کے اوپر 7 چوکیاں نصب کی جائیں گی، اور ان 7 چوکیوں میں سے پہلی چوکی پر چیکنگ ہوگی، پھر دوسری پر ہوگی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں پر پاس ہو کے پھر جنت میں بندہ جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی چوکیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر لین دین کر کے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ چوکی ایسی ہے جہاں پر جو فوجی ہوں گے وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے، جو کچھ لے دے کر چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ وہی معاملات، وہی چیکنگ اچھی طرح نہ ہو جائے جس کا ان کو پابند کیا گیا ہے، جس چیز کا حکم دے کر ان کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو فرشتے چوکی پر چیک کریں گے، پہلی چوکی پر، وہ ہے ایمان چیک ہوگا، کیونکہ ایمان انسان کے اندر جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اس میں کامیاب ہوگا۔ سارے نبیوں کی جو دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمے میں تھا کیا؟ کلمے میں تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب سے مانگو۔ اس وقت کوئی درختوں کو پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی کسی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تاروں کو اپنا معبود برحق بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتھر کی مورتیوں کے سامنے سر بسجود ہے۔ ان کو آ کر بتایا جاتا تھا کہ تمہارا پالنے والا، تمہیں خوشیاں دینے والا، تمہارے دکھوں کو دور کرنے والا، تمہیں مصیبتوں سے بچانے والا، تمہیں خوشیاں دینے والا، تمہارے لیے بارشیں برسانے والا، تمہارے لیے آسمان سے غلے اتارنے والا، تمہارے لیے زمین سے برکتیں نکالنے والا، تمہارے لیے زمین سے غلے نکالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا، صرف اور صرف ایک ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو حکومتیں چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا، جو پیسے والے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو یہ عہدوں والے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو ڈگریوں والے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو زمیندار چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، الا اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت انبیاء کی ایمان پر ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے بنجر دل، شرک سے، کفر بھرا ہوا ان کے اندر، ان پر آ کر محنت کر کے ایمان کی کھیتی کا بیج ڈالتے تھے، اور اللہ کے احکام کی پھر کھیتی ان کے دلوں پر لہلایا کرتی تھی۔ تو سارے نبیوں کی دعوت، پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی آ کر یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ایمان کی خاطر، اس ایمان کو، اس کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے حضور کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ آپ نے صلوات والسلام کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر کبھی اس کلمے کی خاطر اور ایمان کی خاطر کسی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو جناب جی دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کی شرمگاہ پر ملعون ابو جہل خنجر مارتا ہے، تیر چلاتا ہے، جس سے وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ تو طرح طرح کی تکلیفیں کس کے لیے؟ اس ایمان کی وجہ سے۔ اب انگاروں کے اوپر لیٹ رہے، ایمان مضبوط ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کوئی اور ہے۔ گلیت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اوپر سے چٹان رکھ کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہمارا اللہ تو ایک ہے، احد احد ہے۔ کیوں؟ ایمان تھا۔ تو اس لیے میرے پیارو، 13 سال کی جو زندگی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں یہ محنت چلی ہے کہ کیسے ایمان بن جائے۔
ایمان مضبوط ہو جائے. اور صحابہ نے اللہ کو پہچانا, اللہ کے نبی کو پہچانا, اور پھر اللہ نے بھی انہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. قرآن میں بھی یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ہم زکات بھی دیتے ہیں, اللہ نے یہ تو نہیں کہا یا ایمان دینے والو. ہم روزہ رکھتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الصائمون, اے روزہ رکھنے والو. نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمارا جو انتخاب کیا ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. تو اللہ نے ہمارا نام بھی قرآن کے اندر ایمان والا رکھا ہے, اہل ایمان ہیں ہم. اور مطالبہ دنیا کے اندر بھی ایمان کہ ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو آمینو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ہے؟ اے مسلمانوں مسلمان بنو. کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں پر چلو, حضور کی زندگی پر چلو, اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق پورا کرو. یہ ایک ایمان والے سے مطالبہ ہے. تو پہلی چیکنگ جو ہوگی پل صراط کی وہ ہوگی ایمان کی. پہلا مطالبہ کیا ہوگا؟ ایمان کا ہوگا. پہلی چوکی پر جو ایمان میں پاس ہو جائے گا, اب یہ اگلی دوسری چوکی پر آ جائے گا. اور دوسری چوکی پر آ کر جو چیکنگ ہوگی وہ وضو اور نماز کے بارے میں چیکنگ ہوگی. وضو کو دیکھا جائے گا کہ وضو کیسے کرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانوں گا؟ قیامت کے دن اپنے امتیوں کو میں ایسے پہچانوں گا, میری امت کے لوگوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا. کونیوں تک ہاتھ چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا. سر چمک رہا ہوگا, میں پہچان لوں گا. پاؤں ٹخنوں تک چمک رہے ہوں گے, میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. تو آج جو وضو نہیں کرتا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, تو ان کی کیسے حضور پہچان فرمائے؟ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو وضو والے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا. پھر ایک صحابی آئے, وضو کے بڑے فضائل ہیں. ایک صحابی آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر بڑی بے برکتی ہے, میرے گھر کے اندر مال جو ہے وہ پورا نہیں پڑ رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ہر وقت باوضو رہا کر. انہوں نے باوضو رہنا شروع کیا. چند دنوں کے بعد آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر اتنی فراوانی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ نے بہت عطا کر دی. تو دوسری چوکی پر جو دوسرا سوال وضو کے بارے میں ہوگا, ساتھ ہی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ نماز کے کیا حال ہے, نماز کتنی پڑھی ہے, آج نماز کے لیے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ آج کا 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے 5 نمازیں ہیں. 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں. صبح کی نماز کے 10 منٹ, ظہر کے 10 منٹ, عصر کے 10 منٹ, مغرب کے 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ عشاء کے 20 منٹ کر لو. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کو دے دو, 23 گھنٹے ہے. اس 1 گھنٹے کی برکت سے رزق میں برکت, اس 1 گھنٹے کی برکت سے اولاد فرما بردار, اس 1 گھنٹے کی برکت سے جان میں برکت, مال میں برکت, رزق میں برکت, ساری فراوانیاں اللہ اس 1 گھنٹے کی برکت سے آپ کو عطا کر دے. سارے احکام زمین پر اترے ہیں. نماز ایک ایسا حکم ہے, زکوٰۃ زمین پر ہے, اس کے بعد روزوں کا حکم زمین پر, جتنے بھی احکام ہے سارے زمین پر ہے. لیکن نماز کا حکم اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر دینے والا گفٹ دیا گیا ہے. دینے والا کون ہے؟ سارے جہانوں کا بادشاہ. زندگی دے موت کو نہیں دے سکتا, موت دے زندگی کو نہیں دے سکتا, عزت دے ذلت کو نہیں دے سکتا, ذلت دے عزت کو نہیں دے سکتا, نفع دے نقصان کو نہیں دے سکتا, نقصان دے نفع کو نہیں دے سکتا, بیٹیاں دے بیٹے کو نہیں دے سکتا, بیٹے دے بیٹیاں کو نہیں دے سکتا. سارے خزانوں کا تن ہے مالک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. دینے والا گفٹ وہ اللہ ہے, اور لینے والا گفٹ کون ہے؟ امام الانبیاء, سرور کائنات, وجہ کائنات, شفیع المذنبین, جن کے لیے کائنات کو اللہ نے مسخر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سارے جہانوں کے بادشاہ, لینے والے امام الانبیاء, اور گفٹ کیا ملا ہے؟ نماز کا تحفہ مل رہا ہے 7 آسمانوں کے اوپر. آج دیکھو نا, بچہ کوئی سکول میں جاتا ہے, اس کو کوئی یا کسی اور گیم میں شرکت کرتا ہے, وہاں اس کو ٹرافی ملتی ہے, گفٹ ملتا ہے, وہ لے کے آتا ہے, سنبھال کر رکھتا ہے, اور گھر والے سارے اس کو دیکھتے ہیں, سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کوئی توڑ دے تو کوشش ہوتی ہے اس کا بازو ہی توڑ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ گفٹ کی قدر ہوتی ہے. تو آج نماز اللہ نے دیا ہے گفٹ, اللہ کے نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے. اس گفٹ کی ہمارے ہاں قیمت ہی کوئی نہیں, اس گفٹ کی ہمارے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں رہی یار, کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, مؤذن چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تس سے مس کوئی نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہوگی. تو دوسری چیز میرے پیاروں جو چیک ہوگی وہ ہوگی نماز ہوگی, وضو اور نماز ہوگا. پھر تیسری چوکی پر چیک ہوگا وہ زکوٰۃ چیک ہوگی.
زکات کے بارے میں آتا ہے جو زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں، جو زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کی جان میں برکت دے دیتے ہیں، جو زکات ادا کرتا ہے مال اس کا شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو زکات ادا کرتا ہے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی زکات مال ضائع ہو جاتا ہے، مال کے ضائع ہونے کی وجہ وہ صاحب مال اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا۔ تو گھروں کا ایک صحابی عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا اور آپ نے سونے کا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں میں زکات ادا نہیں کرتی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جہنم کا گڑھ کا کڑا اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً اتار کر پھینک دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹی کیا کرنے لگی؟ ابا حضور نماز پڑھنے لگی ہوں۔ تو پھر ساتھ ہی شکایت عرض کی کہ ابا حضور فاقے بڑے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، بیٹی مصلے کو ہٹاؤ۔ مصلے کو ہٹایا، ایک نگاہ جہاں تا حد نگاہ سونا ہی سونا ہے، فرمایا بیٹی وہ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس سونے میں سے لینا چاہو لے لو، لیکن یہ ہے بیٹی اتنا لینا کہ جتنا تم حساب بھی دے سکو، یعنی اس کی زکات بھی ادا کر سکو۔ تو کہا ابا حضور مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں حساب نہیں دے سکتی۔ پھر اسی طرح غار کو بند کر دیا۔ تو تیسرا زکات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر چوتھا سوال روزے کے بارے میں، ہاں بھائی روزہ ہٹے کٹے تگڑے تھے، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بتاؤ روزہ کتنے رکھے؟ میں 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ پھر کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جہاں اس چوتھی چوکی کے اوپر روزے کی چیکنگ ہو رہی ہوگی، ان کے سامنے جناب پیر کے دن کا رکھا ہوا روزہ بھی آ رہا ہوگا، ان کے سامنے جمعرات کے دن کا رکھا ہوا روزہ بھی آ رہا ہوگا، ان کے پاس جو 3 روزے ہیں ان کو رکھا تھا وہ بھی ان کے سامنے آ رہے ہوں گے، 1 ماہ رمضان کے مہینے رکھا کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے آ رہے ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ بھی وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، اللہ نے صحت دی تھی، فراوانیت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود پھر روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کتنے بدبخت ہوں گے اور اس چوکی کے اندر وہ فیل ہو جائیں گے۔ اور 5ویں چوکی پر میرے پیارو حج و عمرے کا حساب ہوگا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرنی چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر روزے کی آ کر زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا آتا ہے حجر اسود کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا حجر اسود کو 2 ہونٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن، وہ جس نے دنیا کے اندر حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا قیامت کے دن وہ حجر اسود اس شخص کی سفارش کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور چھٹی چوکی پر جو چیکنگ ہوگی وہ امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَأَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم امانت کو ادا کرو جب تمہارے پاس رکھی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا ایک شخص نے اپنی امانت رکھوائی ایک شخص کے پاس، دوسرے کے پاس، اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں میری امانت کو سنبھال کر رکھنا، میرے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو آپ نے یہ دے دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، وہ فوت ہو گیا، وصیت جو لکھی ہوئی تھی اس کو دے دی، بچے جوان ہوئے، آئے ہمارے ابا حضور کی امانت ہمیں واپس کی جائے، تو پھر نکال کے دکھائی کہ انہوں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے جب دینا ہو جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اس نے تھیلی سے درہم نکالی، تھیلی بچوں کو دے دی، میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں تھیلی دوں۔ لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا فیصلہ تو ٹھیک ہوا ہے کہ وصیت کے مطابق جو جی چاہے، اس کا جی چاہ رہا تھا تھیلی دینے کو، اس نے تھیلی دے دی، درہم رکھ لیے۔ مسئلہ چلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام صاحب تو حضرت نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، چلو میرے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا، اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضرت بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں بھائی وصیت لکھاؤ، وصیت نکالی گئی، کہا اس وصیت کے مطابق اگر میں فیصلہ کر دوں تمہیں منظور ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں مجھے منظور ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اس وصیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارا جی چاہے تم نے وہ ان کو دینا ہے۔ تمہارا جی چاہ رہا تھا درہم کو، درہم تم نے رکھ لیے، تھیلی تم نے ان کو دے دی، تو لہٰذا تم درہم ان کو دو، تھیلی تم اپنے پاس رکھو۔ تو درہم ان کو دے دیے، تھیلی اپنے پاس رکھ لی۔ یوں امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ تو امانت جو ہے اس کو ادا کرنا، امانت کو ہڑپ نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے پھر میرے پیاروں یہ آنکھ بھی امانت، یہ کان بھی امانت، یہ زبان بھی امانت، یہ ہاتھ بھی امانت، یہ پاؤں بھی امانت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے، سوال ہونا ہے۔ یہ آنکھ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہ اٹھے،
بلکہ نظروں کو جھکا کر چلنا، اس کان سے ہم گانے نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی چغلی نہ سنے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی پر تہمت نہ لگائے، ہاتھ ظلم کی طرف نہ اٹھے، پاؤں ظلم کی طرف نہ اٹھے، ہاتھ صحیح ناپے تولے۔ میرے پیارو، ان میں سے ہر ایک چیز کا پوچھ ہوگی قیامت کے دن، ہر ایک چیز کا پوچھا جانا ہے۔ تو امانت کی پاسداری کرنا، امانت کو سنبھال کر رکھنا کہ میں امانت صاحب امانت کو واپس بھی کروں۔ ساتویں اور آخری چیز جس کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ غیبت ہے۔ یہ آج دور حاضر کے اندر غیبت بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اور لوگ بہت دھڑلے سے کر بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اور غیر دین طبقہ بھی اس میں کھلم کھلا مبتلا ہو چکا ہے۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ الغیب، اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت سے غیبت سے بچنے کا ایک نسخہ ہے، اگر عمل کر لو تو یقین کرو غیبت سے تم بچ جاؤ۔ اور غیبت کا کیا نسخہ ہے؟ جہاں جس مجلس میں بیٹھے ہو وہاں کسی غیر کا تذکرہ ہو، فوراً اس سے اٹھ جاؤ، یا تو چپ کرواؤ، ان کو چپ نہیں کروا سکتے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ دوست کے ساتھ ہو تو اس کو چپ کرواؤ، ورنہ دوست سے علیحدہ ہو جاؤ کہ بھائی میں کسی کی غیبت نہیں سن سکتا، میں کسی کے غیبت سن کے اپنی ذات کے اوپر گناہوں کا انبار نہیں لٹکا سکتا، یہ ڈال سکتا، یہ توق اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ اب اس مجلس سے فوراً الگ ہو جائے۔ اس طرح قرآن کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا من الظن، گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، حقیقت جاتے کچھ اور ہوتی۔ تو بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو، کسی کی جا کے ٹو لگ جانا یہ کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا نا۔ تو جب بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو یہ غیبت بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ 7 چوکیوں سے، پہلی چوکی پہ ایمان چیک ہوگا، دوسری چوکی پہ وضو اور نماز چیک ہوگی، تیسری چوکی پر زکوٰۃ چیک ہوگی، چوتھی پہ روزے کے بارے میں، پانچویں پہ حج اور عمرے کے بارے میں پوچھ ہوگی، چھٹی چوکی پہ امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر 7ویں چوکی پر غیبت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جو ان 7 چوکیوں میں پاس ہو جائے گا وہ جنت الفردوس میں جائے گا، اس جنت میں جس جنت کے اندر اللہ اس کا میزبان ہوگا اور یہ بندہ اللہ کا مہمان ہوگا، اس جنت لٹکے ہوئے، اور اس جنت میں جائے گا جس جنت کے اندر ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ زندگی رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس جنت میں جائے گا جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہوگی، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اور اس مجلس میں یہ جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائے گا اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا، اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا، نیچے سے حوریں کیا کریں گی؟ عرض گزاری کریں گی، اے اللہ آپ نے تو ہمیں بیوہ کر دیا، ہمارے گھر والوں کو ہمارے پاس لٹا دو۔ اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کو حکم دیں گے کہ اب آگے پردہ جو ہے وہ حائل کر دو۔ پردہ حائل ہوگا، سارے مومنین ایمان والے انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جائیں گے، ہم سب عرض کریں گے یا اللہ ابھی تو کچھ دیر دیکھا تھا، چند لمحے ہوئے تھے، چند سیکنڈ گزرے تھے، آپ کے دیدار کو، آپ کا اتنا پیارا چہرہ، نوروں سے انوارات، برکات، یا اللہ ابھی چند لمحے ہی ہوئے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے پچھلے 8 لاکھ سال سے تم میرا دیدار کر رہے تھے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہیں سے تیار کر کے جانا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی جاری کی توفیق عطا فرمائے۔